الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى مخبرا وآمرا تكريما لحق نبيه وتعظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد قدر حسنه وجماله جاهه وجلاله بره ونواله وعلى آله وأصحابه وعلى وارث حاله صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. چلے جب حضور سوئے فلک بلغ العلا بکمالہ، کوئی دیکھے رخ کی چمک دمک کشف الدجا بجمالہ، وہ ہے بے مثال دری چشک حسنت جمیع خصالہ، انہیں دیکھ لیں تو پڑھیں ملک صلو علیہ وآلہ. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ واصحابہ ووارث آلہ وعلی من لدیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سلام آپ پر، آپ کی آل پر، سلام آپ کے وارث حال پر. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ ووارث آلہ وعلی من لدیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی کا فضل و احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس مبارک اور نورانی محفل میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس محفل کو سجایا، سنوارا، منعقد کیا، اور آپ تمام حضرات جو اپنے گھروں سے چل کر تشریف لائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. بہت بارونق جلسہ ہے. اسٹیج پر بھی علماء کرام، حفاظ نظام کا نورانی قافلہ موجود ہے. ایک بہترین خطاب بےحد مختصر خیر الکلام ما قل و ضل کے تحت ہم نے سماعت کیا. مولانا نے جو کچھ بیان کیا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عام طور سے اس وقت تک میرے جلسے ختم ہو جاتے ہیں 10:30 بجے تک، مگر جیسا دیس ویسا دیس. خطاب تو خیر میں کیا کر پاؤں گا، میں تو ایک فقیر آدمی ہوں. کوشش کروں گا کچھ بات کرنے کی. نعت شریف کے 2-3 شعر سن لیجیے. عرض کیا تھا وقت پرانی نعت یاد آ گیا، اس کے کچھ شعر سن لیجیے. جب نمودار وہ صورت ہوگی، جب نمودار وہ صورت ہوگی، کتنی پرکیف قیامت ہوگی. قیامت کے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا تو قیامت تو ایک ہولناک چیز ہے، پریشان کرنے والا دن ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے وہ پرہول ماحول بھی جو ہے وہ پرکیف ہو جائے. جب نمودار وہ صورت ہوگی، کتنی پرکیف قیامت ہوگی. ایسا لگتا ہے کہ اب جلدی ہی، ایسا لگتا ہے کہ اب جلدی ہی سبز گنبد کی زیارت ہوگی. ایسا لگتا ہے کہ اب جلدی ہی سبز گنبد کی زیارت ہوگی. اور شعر سماعت فرمائے کہ خلد کو ڈھونڈنے والوں سن لو. خلد یعنی جنت، یہ کسی کا نام نہیں. خلد کو ڈھونڈنے والوں سن لو، ماں کے قدموں ہی میں جنت ہوگی. ماں کے قدموں ہی میں جنت ہوگی. خلد کو ڈھونڈنے والوں سن لو، ماں کے قدموں ہی میں جنت ہوگی. اور عرض کیا تھا کہ خواب ہی میں صحیح آ جائیں کبھی، خواب ہی میں صحیح
آ جائے کبھی ایک ذرا آپ کو زحمت ہوگی، ایک ذرا آپ کو زحمت ہوگی، جائیں گے دیر و حرم کی جانب. حالانکہ دیر جانے کا کوئی ارادہ نہیں میرا، یہ شاعری کی زبان ہے. امیر خسرو کی طرح، ترکی ہند کی طرح میں نے بھی کچھ اس طرح کے مضمون باندھے ہیں. جائیں گے دیر و حرم کی جانب جب ہمیں یار سے فرصت ہوگی، جب ہمیں یار سے فرصت ہوگی، جب نمودار وہ صورت ہوگی، کتنی پرکیف قیامت ہوگی. اور عرض کیا تھا کہ میرا سرمایہ ہے یادیں ان کی، میرا سرمایہ ہے یادیں ان کی، اس سے بڑھ کر کوئی دولت ہوگی، اس سے بڑھ کر کوئی دولت ہوگی. اور شہید بغداد کے لیے عرض کیا تھا کہ جس کو بغداد میں مل جائے زمین، جس کو بغداد میں مل جائے زمین، اس کے دل میں کوئی حسرت ہوگی، اس کے دل میں کوئی حسرت ہوگی. جب نمودار وہ صورت ہوگی، کتنی پرکیف قیامت ہوگی. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. انسان اس دنیا میں بھیجا گیا. ابھی آپ نے سنا مولانا بیان کر رہے تھے کہ انسان کی ہدایت کے لیے کتاب دی گئی اور نبی بھیجے، کیونکہ انسان کی فطرت میں خطا اور نسیان رکھ دیا گیا. کہا بھی جاتا ہے الانسان مرکب من الخطا والنسیان. انسان تو خطا کا پتلا ہے، یہی کہا جاتا ہے. اس سے بھول چوک ہو جاتی ہے، وہ بھٹک جاتا ہے، وہ بہک جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے، راستہ بھول جاتا ہے، راستے کو چھوڑ دیتا ہے، نافرمانی کرنے لگتا ہے. غرض یہ کہ خطا کا امکان ہے اور خطا ہو بھی جاتی ہے اور خطا واقع ہوتی رہتی ہے. اب چونکہ انسان کی فطرت میں بہکنا ہے، تو اگر انسان بہک جائے تو پھر یہ کوئی غیر فطری بات نہیں. بات سمجھ میں آئی؟ کیونکہ انسان کی فطرت میں بھولنا ہے، تو اب اگر انسان بھول جائے تو کوئی غیر فطری بات نہیں. کیونکہ انسان کی فطرت میں بھٹک جانا ہے. انسان اگر بھٹک جائے تو کوئی بری بات نہیں ہے، فطرت ہے، فطرت کے خلاف تو کچھ ہے. تو پھر اتنا ہنگامہ کس بات کے لیے؟ اگر بھولنا انسان کی فطرت ہے تو پھر بھولنے پر اتنی سزا کیوں؟ اگر بھٹکنا انسان کی فطرت ہے اور جو کہ ہے، تو پھر بھٹکنے پر اتنی وعید کیوں؟ اگر گناہ انسان کی فطرت ہے جیسا کہ حقیقتاً ہے بھی، تو پھر گناہ سرزد ہونے پر یا گناہ کی طرف میلان ہونے پر جہنم کیوں؟ بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ آپ لوگ کی سمجھ میں آیا سوال؟ نواب بھائی کچھ بولیے بھائی، آیا سمجھ میں؟ بھائی جب یہ انسان کی فطرت ہے، جب اس کائنات کا پہلا انسان، قرآن کہتا ہے فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے کیا کیا؟ دھوکہ دے دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بہکانے چلا، وہاں جا کر ایک الٹی سیدھی بات پڑھا دی. اس کے نتیجے میں انسان سے کیا ہوا؟ ابھی تک وہ نبی کی حیثیت الگ ہے، اس کو الگ رکھی ہے. ابھی آپ کو میں سمجھانے کے لیے کہ انسان کیا ہے. تو انسان بھول گیا اس بات کو. لا تقربا هذه الشجرة، یہ کہا گیا تھا کہ اس پیڑ کے قریب نہ جانا. انسان کے ذہن سے یہ بات نکل گئی، اس کے نتیجے میں انسان زمین پر آ گیا اور آج تک اسی روٹی کے پیچھے بھٹک رہا ہے. جس پیڑ کی طرف جانے سے منع کیا تھا اسی کے پیچھے پڑ رہا ہے انسان. کل ملا کے پوری دنیا کی بھاگ دوڑ روٹی کی ہے، پیٹ کی ہے. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر اژدہے کا پیٹ بھرا ہو تو وہ بھی نقصان دہ نہیں ہے، خطرناک نہیں ہے. شیر کا پیٹ بھرا ہو تو وہ بھی خطرناک نہیں ہوتا. شیر کا سمجھتے شیر؟ ایک مفتی صاحب سے کسی نے مسئلہ پوچھا، ان کا حضرت یہ بتائیے کہ اگر میں جنگل میں نماز پڑھ رہا ہوں اور شیر آ جائے تو میں کیا کروں؟ چھوڑ کے بھاگ جاؤں کیا پڑھتا رہوں؟ بتائیے کیا حکم ہے شریعت کا؟
مفتی صاحب نے سمجھ گئے اس آدمی کے معاملات کیا تھے، تو مفتی صاحب نے بھی ہنس کے جواب دیا، ان کا بیٹا اگر وضو باقی رہے تو نماز پڑھتے رہنا، ورنہ بھاگ جانا بھائی، اچانک شیر سامنے آ گیا، اور اگر وضو ہے تو پھر تو پڑھتے رہو نماز، نہیں تو بھاگ جانا۔ تو شیر ہے خطرناک، اگر پیٹ بھرا ہو تو شیر بھی نہیں حملہ کرتا، مگر انسان کو دیکھو کتنا ہی پیٹ بھر دی جائے، اس کو پیٹ کتنا ہی بھر دیجیے، کتنا ہی آسودہ خاطر ہو جائے، کتنا ہی مطمئن ہو جائے، مگر لالچ اور ہوس اس کی پوری نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لالچ انسان کی فطرت میں رکھا گیا ہے۔ تو اب اگر انسان لالچ کرے تو برا کیا ہے؟ پھر انسان کو دوش کیوں؟ بھائی آپ کی فطرت میں بات کرنا ہے، اب آپ بات کریں گے تو اس میں برا ماننے والی کیا بات؟ بحث تو نہیں بات کرے گی آگے، کیا گائے بات کرے گی؟ مگر کبھی کبھی ایسا ہوا، ایک بھیڑیے نے بات کر لی، صحیح ترمذی کی حدیث، بھیڑیا بات کر رہا ہے، اونٹ بات کر رہے ہیں، یہاں تک کہ پتھر بات کر رہے ہیں، لکڑی کا سوکھا ہوا تنا بات کر رہا ہے، بات کرتے ہیں، مگر کس سے بات کرتے ہیں؟ غوث اعظم کو دیکھو، غوث اعظم سے تو دن بات کر رہا ہے، رات بات کر رہی ہے، مہینے بات کر رہے ہیں، سال بات کر رہے ہیں، سورج بات کر رہا ہے، چاند بات کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حیثیت ویسی ہونی چاہیے نا پھر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پتھر بھی بات کر رہے ہیں، پیڑ بھی بات کر رہے ہیں، سوکھے ہوئے پیڑ بھی بات کر رہے ہیں، جانور بھی بات کر رہے ہیں، مگر عام طور سے اب اسی لیے اس کو معجزہ کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ غیر فطری چیز ہے۔ آپ سے بات نہیں کرے گا کوئی بھی، کیونکہ فطرت میں نہیں ہے بات کرنا۔ آپ اگر آگ میں ہاتھ ڈال دیں تو کیا ہوگا؟ یہی فطرت ہے، لیکن حضرت ابراہیم کو جب ڈالا گیا تو آگ بجھ گئی، نہیں جلا سکی، یہ غیر فطری تھا۔ سمجھ میں آیا تقریب فہم کے لیے؟ تو آگ کسی کو نہ جلائے تعجب کی بات ہے، لیکن آگ جلا دے تو اس میں حیران ہونے کی کیا بات ہے؟ آگ میں ڈالا کیوں تھا؟ اس کی تو فطرت ہے جلانا۔ اب آپ نے شکوہ کیا کہ بچھو نے مجھے ڈنگ مار دیا، ارے بھائی بچھو کی تو فطرت ہے ڈنگ مارنے، وہ تو محبت کا اظہار بھی ڈنگ مار کے کرتا ہے۔ سمجھ میں آئی؟ کتے کو پال لو تو کتا محبت کا اظہار دم ہلا کے کرتا ہے، تم ہلا رہے ہیں، محاورہ بھی ہے کتے کی طرح تم ہلا رہے ہیں، یعنی بہت محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ لیکن بچھو اگر محبت کا اظہار کرے گا تو ڈنگ مار کے ہی کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ نیش جو ہے، یہ عقرب کا جو ڈنگ ہے، یہ بھی محبت کا ہی اظہار تھا کہ اس نے پیار سے آپ کو ڈنگ مار دیا۔ تو شکوہ کس بات کا؟ فطری بات تھا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ سب چیزیں انسان کی فطرت میں تھی، اگر ہو گیا، یہ انسان کے غرائز و عواطف میں رکھا گیا تھا۔ مال و دولت کی خواہش انسان کی فطرت ہے، اگر انسان اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے تو پھر تعجب کی کیا بات؟ اولاد کی خواہش انسان کی فطرت میں ہے، اگر انسان کثرت اولاد چاہتا ہے تو اس میں حیرت کی اور استعجاب کی کیا بات ہے؟ ایک مرتبے اور شہرت اور رتبے کی خواہش انسان کی فطرت میں ہے، اگر انسان اس کے پیچھے پڑ گیا تو پھر حیرت کی بات ہے۔ آج سمجھ میں آئے؟ مگر چونکہ انسان اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا گیا، بچھو سے نہیں پوچھے گا اللہ کہ تم نے ڈنگ کیوں مارا اس کو محبت میں، نہیں پوچھے گا۔ کتے سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے دوڑا کے کاٹ کیوں لیا ٹانگ، سانپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے ڈس لیا اسی کو جو دودھ پلاتا تھا، مگرمچھ سے نہیں پوچھے گا اللہ کہ اسی کو کھا گئے جو تمہیں کھانا کھلانے آیا، شیر سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے ایک بے زبان ایک بے گناہ انسان کو کیوں کھا لیا، پوچھا جائے گا؟ نہیں پوچھا، کیونکہ وہ آزمائش کے لیے نہیں ہے۔ انسان چونکہ آزمائش کے لیے بھیجا گیا۔ اب یہ تو کوئی آزمائش نہیں ہوئی کہ جس چیز کو کرنے کا آپ کا دل نہ چاہے اس کام کو کرنے پر آزمائش، یہ تو کوئی آزمائش نہیں ہوتی۔ اے پھر کیا آزمائش؟ اگر اس بات کی آزمائش ہوتی تو دنیا کا 99% آدمی کامیاب ہو جاتا کہ بھئی جس چیز کو تمہارا دل نہیں کرتا، تمہاری خواہش نہیں ہوتی، تمہاری توجہ نہیں ہے اس طرف، بس وہ کام مت کرنا۔ ارے بھائی تو کوئی بات نہیں، کون کرتا کام؟ جس کام کو کرنے کا دل نہیں چاہتا، جس کی طرف رغبت نہیں ہوتی، جس کی طرف خواہش نہیں ہوتی، جس کو ہم چاہتے نہیں ہیں، جس کی محبت ہمارے دل میں نہیں ہے، جس کی کشش ہمیں اپنی طرف نہیں کھینچتی، وہ کام ہم کیوں کریں گے؟
اس پہ کیا آزمائش؟ آزمائش تو یہ ہوتی ہے کہ تمہارا دل بھی چاہتا ہے، تمہاری فطرت بھی ہے، تمہاری خواہش بھی ہے، اور وہ چیز تمہیں اپنی طرف بلا بھی رہی ہے، تمہیں کھینچ بھی رہی ہے، اپنی طرف مائل بھی کر رہی ہے، مگر پھر بھی تم سے کہہ دیا جائے کہ یہ نہ کرنا۔ اب دیکھا جائے گا کہ تم کتنا حکم مانتے ہو کتنا۔ آئی بات سمجھ میں؟ ابھی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، بھوک مٹانا انسان کی فطرت میں ہے، یہ فطری بات ہے۔ بھوک لگے گی تو کھانا کھاؤ، پیاس لگے گی تو پانی پیو گے، اور کھانا جب بھوک لگے گی تو کھانا اپنی طرف بلائے گا۔ مگر اب یہاں بھی یہ قصہ سنتے چلو، اگر آپ جنگل میں ہو اور شیر آپ کو دوڑا لے، اب آپ بھاگتے جا رہے ہو اور ایک جگہ بریانی رکھی گرم گرم، کھانا کھائیں گے آپ؟ کیوں نہیں کھائیں گے؟ کیونکہ وہ کھانا آپ کو اپنی طرف آکرشت نہیں کر پا رہا۔ اس وقت تو آپ کا لالچ، آپ کی توجہ اور آپ کا خیال یہ کہ جان بچا لو، تو آپ جان بچا رہے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ خواہش جتنی مضبوط اور جتنی بڑی ہوتی ہے، اس کی طرف سے اتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ سمجھے بات؟ ابھی رمضان شریف آنے والا ہے، اب آپ سے کہہ دیا جائے گا خبردار سحری کا وقت ختم ہو جائے تو کھانے کو ہاتھ نہ لگا۔ آپ بھی مان گئے، جبکہ بھوک بھی لگ رہی ہے، پیاس بھی لگ رہی ہے، مزدوری کو بھی جا رہے ہیں، بچے اسکول بھی جا رہے ہیں، مولانا امامت بھی کر رہے ہیں، حافظ تراویح والا پانے بھی پھیر رہا ہے۔ آپ کو تو بڑا سکون ہے، اے سی چلایا اور پیچھے امام کے کھڑے ہو گئے۔ اس غریب سے پوچھیے جو 2 پارے 2.5 پارے 3 پارے پھیر کے آئے، آپ کو تو بہت، آپ کو امام صاحب آواز صاف نہیں آ رہی ہے، ارے 5 پارے سنا رہا ہے وہ، اس کا بھی تو خیال کرو گے، مائک اچھا لگوا دو اس کی بھی تو آپ دیکھیں بھائی، قرآن شریف سنا رہا، مسلسل میں کھڑے ہو گئے، بھائی تھوڑا رحم دل بنو، رحم دل۔ تو اب آپ رمضان آ گئے، اب آپ سے کہہ دیا کھانا، بھوک بھی لگ رہی، پیاس بھی لگ رہی، مزدوری کرنے جا رہے ہیں، لوگ کام پہ جا رہے ہیں، کوئی 10 بجے کام پہ چلا گیا، کوئی 9 بجے چلا گیا، خواجہ بک ڈپو والے 11 بجے چلے گئے، مگر سب کرنے لگا، سارا کام چل رہا، بس کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے۔ اور جو جن چیزوں سے روک دیا، لوگ سمجھتے بس کھانا پینے سے روزہ ہو جائے گا، دن بھر فلمیں دیکھتے رہو بیٹھ کے، اے سی چلا لیا، موبائل میں فلمیں دیکھ رہا تھا، روزہ کاٹ رہا ہے۔ ارے بھائی یہ روزہ نہیں، تو فاقہ ہے۔ روزہ اس تمام برائیوں سے روکنے کا نام ہے، ان تمام چیزوں سے دور رہنے کا نام ہے جس کے بارے میں منع کر دیا گیا، روک دیا گیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ روزہ رکھ کے جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ تو خیر بغیر روزے کے بھی نہیں بولنا چاہیے بھائی، برے کام تو بغیر روزے کے بھی نہیں کرنے چاہیے، مگر جو حلال اور جائز کام دن غائب ہو گیا تو ختم، پھر ایک سے شروع کرو۔ کتنی بڑی سزا، اور اگر یہ سب نہیں کیا تو قیامت کے دن جہنم۔ مگر اب میں آپ کو فطرت سمجھانا چاہتا ہوں، مومن کی فطرت، مومن کی، انسان کی فطرت اور اللہ کی رحمت میں جو تعلق ہے وہ بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ انسان کی فطرت میں بھولنا ہے۔ اب آپ نے روزہ رکھا، کھانا پینا بند کر دیا گیا، اب آپ بھول گئے کہ روزہ تھا، کیونکہ بھولنا انسان کی فطرت ہے، سمجھے؟ روزہ رکھا تھا مگر بھول گئے کہ روزہ ہے، اور یہ عین فطرت کے مطابق ہے۔ اب بھول کے پانی پی لیا تو پانی پی لے، بھول کے پانی پینے پر کوئی عذاب نہیں، کوئی سوال نہیں، کوئی حساب نہیں، کوئی جہنم نہیں، دوبارہ کوئی روزہ نہیں رکھ۔ کیوں؟ کیونکہ فطری کام تھا، کوئی غیر فطری کام تو تھا نہیں۔ اور مسئلہ بتاتا چلوں آپ کو، جو رحم دل علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر روزے کی حالت میں بھول سے کوئی پانی پی رہا ہو تو ٹوکنا نہیں اس کو، یاد مت دلانا، اس لیے نہیں کہ پینے دو اس کو، اس لیے کہ تم نے یاد بھی دلا دیا اور پھر بھی اگر ایک بوند بھی اندر چلی گئی تو روزہ ٹوٹے گا اس کا۔ اور دوسری بات یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں سے رحمت الہی، فرمایا کہ اللہ کے لیے روزہ رکھا تھا، اسی نے تمہیں پانی پلا دیا تو پھر روزہ کیا ٹوٹا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ روزہ اللہ کے لیے تھا، اگر اپنی مرضی سے پیتے تو روزہ ٹوٹتا، مگر چونکہ بھول سے پی لیے ہو۔ شیطان کیا اس چکر میں تھا کہ میں روزے دار کو روزہ بھلا کر، جیسے ان کے باپ کو بھلا دیا تھا، ان کے بیٹوں کو بھی بھلا دوں،
کہ تمہارا روزہ ہے وہ کھانا بھی کھلا دوں پانی بھی پلا دوں تاکہ سب کے روزے ٹوٹ جائیں. اللہ نے اس کا بھی انتظام کیا. فرمایا کہ وہ بات ایک الگ تھی جو تم کر کے آئے ہو, مگر میرے روزے دار بندوں کو روزہ بھلا کر اگر کچھ کھلا دے گا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹا مانا جاتا. سبحان اللہ. فرمایا نبی کریم نے کہ اللہ نے کھلایا ہے روزے کی حالت میں, اللہ نے پلایا, تو جس کے لیے روزہ رکھا تھا وہی پلا رہا ہے, تو پھر روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. تو اگر ایسے بھول جاؤ تو کوئی گناہ نہیں. نماز پڑھتے ہیں اگر آپ ایسی حرکتیں کرنے لگے جو ارکان نماز کے علاوہ ہے تو گناہ گار. لیکن اگر بھول گئے دوسری رکعت میں نہیں بیٹھے تیار, کون سا گناہ گار؟ کوئی گناہ گار. سجدہ صاحب کی بات ختم ہو گئی, سلام پھیرا پھر یاد آیا تو دہرانی بات ختم ہو گئی, ہو گئی کہ نہیں؟ تو یہ ہے انسان کی فطرت کا بھولنا. ایک ہے نافرمانی کرنا. انسان نافرمانی کو بھول چوک کا الزام لگا دیتا ہے. نافرمانی الگ ہے, بھول چوک الگ ہے. کسی وجہ سے اگر ذہن سے کوئی بات نکل جائے اور باقی نہ رہے تو انسان بھول گیا, تو اس پر اتنا چیوہ جبی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی رحمت اور وہ غفار و ستار ہے. تو انسان کی چونکہ فطرت میں وہ یہ بات سمجھ گئے کہ کس طرح بھولنے پر گرفت نہیں ہے. اب بات سنتے چلے. اب انسان چونکہ بھول چوک جاتا ہے, اب بھول چوک میں گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے. اب گناہ کر لیا تو جہنم واجب ہو گئی, اور جہنم اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہے جس کو چاہے ڈال دے. اب بندہ ہو گیا پریشان کہ میں تو گناہگار ہوں, 50 سال سے گناہ کر رہا ہوں, اللہ نے جس چیز کو منع کیا تھا وہی کرتے رہے, رسول اللہ نے جس چیز سے روکا تھا وہی کرتے رہے, اب ہمارا کیا ہوگا؟ تو مسلمانوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا جواب عنایت فرمایا. فرمایا کہ تم اپنے رب کو ظالم نہ سمجھو, تمہارا رب قہار و جبار تو ہے, مگر مسئلہ یہاں یہ ہے کہ بنیادی طور پر بندوں کے لیے اس کی رحمت ہے. یہ قہر و جبر تو بندے زبردستی اپنی طرف متوجہ کرا لیتے. بندوں کی طرف اللہ کا غضب متوجہ نہیں ہے, اللہ کی رحمت متوجہ ہے. غضب تو بندہ خود خریدتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جب اپنا تعارف کرایا کہ میں ہوں کون, میں کیا ہوں, میں کیسا ہوں, تو پہلا تعارف یہ ترتیب مصحف کے اعتبار سے, نزول کے اعتبار سے تو آیتیں دوسری ہیں, مگر جو مصحف ہے, جو قرآن ہم پڑھتے ہیں, جو ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے, قرآن کھلتا ہی بات یہاں سے شروع ہوتی ہے الحمدللہ, تمام تعریف اللہ کو, یہیں سے شروع ہوا. یہ اللہ اپنا تعارف دے رہا ہے کہ میں کون ہوں, میں کیا ہوں. میرے بندے تم مایوس نہ رہیں, پریشان ہو کر, مایوس ہو کر ڈپریشن کے شکار نہ ہو جائیں. کیوں؟ کیونکہ بات یہاں سے شروع ہے الحمدللہ, تمام تعریف اللہ کے لیے. مگر اب یہاں بھی بہت سے لوگوں کے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. اب چونکہ تمام تعریف اللہ کی ہے, اچھا اس بات پر تمام فرقے متفق ہیں الحمدللہ کے معنی پر کہ تمام تعریف اللہ کی. سنی بھی یہ کہہ رہے ہیں, جو سنی نہیں ہے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں, شیعہ بھی یہ کہہ رہے ہیں, معتزلہ بھی یہی کہتے تھے, یہاں کے گمراہ اور سعودی عرب کے گمراہ سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں, وہاں کے خوش عقیدہ یہاں کے خوش عقیدہ سب یہ کہہ رہے ہیں تمام تعریف اللہ. سارے ترجمے اٹھا کر دیکھ لیجئے, عربی کی, فارسی کی, انگریزی کی, جو دیکھنا ہو تفسیر دیکھیں. الحمدللہ کا مطلب تمام تعریف, جو کچھ اس کائنات میں ہو سکتی ہے سب کس کی ہے؟ اللہ کی. اللہ. اب تعریف بچی نہیں, تمام میں اور بہت میں فرق ہوتا ہے. آپ یہ کہیں اس جلسے میں کیلاش نگر کے بہت لوگ ہیں, اس کا مطلب الگ ہے. آپ کہیں اس جلسے میں کیلاش نگر کے تمام لوگ ہیں, اس کا مطلب الگ ہے. بات سمجھ آئی؟ تمام اور کل جب کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اب ایک بھی افراد اس دائرے سے باہر نہیں, تمام کے تمام لوگ, سب کے سب. اللہ نے فرمایا کہ جتنی تعریف ہو سکتی, چھوٹی, درمیانی, بڑی, بہت بڑی, سب سے بڑی, جتنی ہو سکتی, اردو میں, عربی میں, سنسکرت میں, ہندی میں, انگلش میں, فارسی میں, جس زبان میں
गूंगे में, जानवरों में, परिंदों में, पेड़ों में, दरियाओं में, हवाओं में, पहाड़ों में, जो हो सकते अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ जो आसमानों पे होती है वो भी, जो जमीन पे होती है वो भी किसके लिए है? अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है। बेशक और मसला ये होना चाहिए कि जब तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है तो फिर अब तारीफ किसी और की नहीं होगी। बेशक अगर हो गई तो शिर्क हो जाए। समझ बात तो बेशक कुरान की पहली आयत है भाई, और ऐसी दमकती हुई कतियु सबूत कतियु दलाला के किसी को इसमें इख्तिलाफ भी नहीं तर्जुमे, किसी को नहीं। हर मौलवी, हर आलिम, हर मुफस्सिर तमाम तारीफ ही मानता है, कुछ या थोड़ी सी या बहुत सी नहीं, तमाम की तमाम। तो अब अगर किसी दूसरे की तारीफ कर दी तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, हो जाएगा क्या नहीं? मगर एक अजीब और गरीब बात कि जिस कुरान में इब्तिदा यहां से हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ अल्लाह की, वो कुरान सारे का सारा गैरुल्लाह की तारीफ से भरा हुआ। वही कुरान और माहिरे कुरानियात उलमा का मानना यह है कि हर 5 आयतों के बाद एक आयत नबी करीम की तौसीफ व सना बयान करती है। बेशक सुभान अल्लाह। हर 5 आयतों के बाद एक आयत किसी न किसी जाविये से नबी करीम की तारीफ कर रही होती है। बेशक हजरत इब्राहिम की तारीफ, हजरत आदम की तारीफ, हजरत नूह की तारीफ, हजरत याया जकरिया की तारीफ, हजरत इब्राहिम की तारीफ, हजरत इसहाक और इस्माइल की तारीफ, हजरत मूसा, हजरत ईसा की तारीफ, दाऊद और सुलेमान की तारीफ, हजरत यूसुफ और याकूब की तारीफ, हजरत मरियम की तारीफ। किसकी तारीफ है? एक तुब्बा बादशाह था, उसकी तारीफ। ऐसी ऐसी चीजों की तारीफ। एक है परिंदा अबाबील, उसकी तारीफ, ऊंट की तारीफ। हम कह रहे बात कहां से चली, कहां गई? दुनिया की तारीफ, जमीन की तारीफ, रात की तारीफ, दिन की तारीफ, आसमान की तारीफ, चांद सितारों की तारीफ, फरिश्तों की तारीफ। ये सब तो अल्लाह नहीं है ना, अल्लाह तो एक। और उसने कुरान खुलते ही सबसे पहले कहा कि तमाम तारीफ अल्लाह की, और उसके बाद जो दूसरों की तारीफ शुरू की तो और छोटी मोटी तारीफ नहीं, दूसरों की हल्की फुल्की तारीफ नहीं, तारीफ की तो ऐसी तारीफ कि उन जैसी तारीफ किसी की हो नहीं सकती। बेशक जन्नत की तारीफ की तो ऐसी तारीफ कि इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता। बेशक सुभान अल्लाह। नबियों की तारीफ तो ऐसी तारीफ कि लोग इसमें मुगालते में आ गए, कहीं शिर्क तो नहीं हो गया कहीं? इतनी तारीफ कि अल्लाह से तो नहीं मिला दिया कहीं? आप सोचिए, तो पता चला कि शिर्क इतनी आसानी से नहीं होता, वरना तो इस सरी शिर्क होता है। हर किसी की तारीफ। तो अब मसला ये है कि कुरान शरीफ के अंदर कोई तारुफ, टकराव तो नहीं है आपस में, तो फिर अब ऐसी बात कहिए कि जिसमें तमाम तारीफ अल्लाह की हो और जो ये तारीफें की गई हैं इनका भी तौजीह हो जाए। बंटवारा नहीं हो सकता कि आधी तारीफ अल्लाह की और आधी मखलूक की, ये नहीं हो सकता। तारीफ तो तमाम की तमाम अल्लाह की होगी, मगर जो बाकी लोगों की तारीफ हुई है फिर इसकी क्या तारीफ करेंगे? कोई ऐसी बात कहना होगी कि जिसमें तारीफ का बंटवारा भी ना हो, अल्लाह के साथ कोई शरीक भी ना हो, और फिर बात भी मिल जाए। तो ये बताया गया, मुफस्सिरीन ने, उलमा ने बताया कि देखो, एक है खालिक, उसके बाद है मखलूक, एक है बनाने वाला, उसके बाद है बना हुआ, एक है पैदा करने वाला, उसके बाद है पैदा जो हो गए वो। ठीक? तो अब उसूल ये है इस कायनात का फितरी उसूल कि किसी बनी हुई चीज की तारीफ करोगे, हकीकतन वो बनाने वाले की तारीफ है। बेशक ये उसूल है, उसूल है ये। गालिब के शेर की तारीफ करोगे तो वो तारीफ गालिब की होगी। एम.एफ. हुसैन की पेंटिंग की तारीफ करोगे तो वो एम.एफ. हुसैन की होगी। अब्बास अल-अक्काद की नॉवेल की तारीफ करोगे तो वो अब्बास अल-अक्काद की होगी। शेक्सपियर के ड्रामे की तारीफ करोगे तो वो शेक्सपियर की होगी। इस कुर्सी बनाने वाले की तारीफ, कुर्सी का तो बड़ा मसला है, बहुत झगड़ा कुर्सी का मगर फर्नीचर, कुर्सी छोड़ो, फर्नीचर की तारीफ करोगे तो तारीफ कारपेंटर की होगी।
ہوگی کہ نہیں؟ بات سمجھ میں آ گئی. اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ تعریف میں یہ میز اور میز بنانے والا شریک ہو جائے. شرکت نہیں ہوگی. مجازی طور پر اس کی تعریف ہوگی, حقیقی طور پر اس کی تعریف ہوگی. مجازی طور پر اس کی خوبیاں ہوگی, حقیقی طور پر اس کی خوبی ہوگی. اسی طرح مخلوق میں اب جس چیز کی تعریف کرتے ہو, یہ مجازی طور پر تو اس مخلوق کی تعریف ہے, مگر حقیقی طور پر تعریف اللہ کی. بے شک سبحان اللہ. اب آپ تعریف کرتے چلے جائیں. چاند کی تعریف کریں کہ کتنا خوبصورت ہے, کتنا شاندار ہے, کتنا چمکدار ہے. چاند کی تعریف صحابہ نے کیسی کی؟ 14ویں کا چاند نکلا ہوا, بالکل 14 تاریخ کا جو چاند ہوتا ہے, 14ویں کا چاند جسے کہتے ہیں, جس کو کہتے ہیں پورا چاند مکمل.